السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا، آج ہمارا سبق ہے رحمت عالم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے خاص الفاظ ہیں۔ بے کراں، بے کراں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وسیع و عریض، کھلا اور چوڑا۔ وسیع و عریض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلا اور چوڑا۔ دسترس، رسائی اور پہنچ۔ محیط، احاطہ کرنا۔ اوباش، آوارہ۔ محاصرہ، گھیرے میں لینا۔ تھر تھر کانپنا، ڈر کر کانپنا۔ معصوم، بے گناہ۔ معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے گناہ۔ رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کی صفت۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے مشکل الفاظ تھے۔ اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اس کی دسترس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا دائرہ دنیا اور آخرت تک وسیع ہے، وہ اگلے جہاں کا بھی تنہا مالک ہے۔ اس کی حکومت نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی تمام مخلوق اور تمام جہانوں پر محیط ہے، احاطے میں ہے، یعنی اس کے۔ یہی رب العالمین کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کا مفہوم یہ ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ ہے، یعنی اس کے رب ہونے کا دائرہ ہے، وہاں وہاں اس کے حبیب خاتم النبیین کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں پتہ چل رہا ہے نا کہ اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پھر اس نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں بتایا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں وہاں اس کے حبیب خاتم النبیین کی رحمت بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر دوسروں کو مشکل سے بچایا۔ طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب طائف کے سرداروں نے اوباش نوجوانوں کو آپ خاتم النبیین کے پیچھے لگا دیا۔ ان بد نصیبوں نے آپ خاتم النبیین پر آوازیں کسیں، مذاق اڑایا، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں تاکہ یہ درمیان میں کچلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، اور امید کرتا ہوں کہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور ان کی نسل کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ مکہ وہ شہر تھا جس کے رہنے والوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، بہت اذیتیں دی تھیں۔ آپ خاتم النبیین پر راستے سے گزرتے ہوئے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، یعنی ان پر بہت زیادہ انہیں تنگ کیا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کو حکم ہوا کہ وہ ہجرت کر جائیں، تو انہوں نے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں صحابہ کرام کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ خاتم النبیین فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، یعنی جب دوبارہ واپس آئے تھے، تو مشرکین کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا کہ نبی کریم جو ہے ان سے بدلہ لیں گے، مگر کیا ہوا کہ نبی کریم نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ خاتم النبیین نے نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر مخلوق کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھا۔ ایک بار نبی کریم صلی